बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। वजीर आला मोहल्ला अमीराबाद में DHDC कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। वजीर आला ने बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन अमल का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब ने शहरियों को दी गई सहूलतों का जायजा भी लिया। वैक्सीन लगवाने के लिए आए बुजुर्ग शहरियों की खैरियत भी दरियाफ्त की। बुजुर्ग खातून की सेंटर पर बेहतरीन इंतजाम पर वजीर आला को दुआएं। बुजुर्ग शहरियों को सेंटर में मुहैया की गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। और बुजुर्ग खातून की सेंटर पर बेहतरीन इंतजामात पर वजीर आला को दुआएं। वैक्सीन लगवाने के लिए आए बुजुर्ग शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आला ने शहरियों को दी गई सहूलियात का भी जायजा लिया। वजीर आला ने बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन अमल का जायजा लिया और वजीर आला मोहल्ला अमीराबाद में DHDC कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। वजीर आला मोहल्ला अमीराबाद में DHDC कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन अमल का जायजा लिया। इसके अलावा शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। इस पर बात करेंगे बिलाल न्यासी से। बिलाल, बताइएगा वजीर आला पंजाब का दौरा कैसा रहा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुल्तान के दौरे पर मौजूद हैं। कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुल्तान पहुंचे थे। आज सुबह जो वज़ीर आला पंजाब ने अचानक दौरा किया वैक्सीनेशन सेंटर का जो कि अमीराबाद में कायम है, वहां पर उन्होंने सहूलियात का जायजा लिया। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर बुजुर्ग शहरियों से भी मुलाकात की और इस हवाले से उनसे मालूमात ली कि वैक्सीनेशन सेंटर में किस किस्म की सहूलियात हैं, जिस पर बुजुर्ग शहरियों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर सहूलियात की तारीफ की और जिस पर वज़ीर आला पंजाब में जो वहाँ पर अमला मौजूद है, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद है, सिविल हेल्थ मौजूद है, उनको इस हवाले से शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि हुकूमत पंजाब कोरोना के खात्मे के हवाले से मुकम्मल तौर पर वर्किंग कर रही है और जल्द 50 साल से जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन का अमल भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त मुल्तान में 3 सेंटर बनाया गया जहाँ पर 60 साल से जो जायज अफराद हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, उनकी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी और सीओ डॉक्टर अशरफ मलिक ने इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी। जी सही, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। वजीर आला ने मोहल्ला अमीराबाद में DHDC कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल किए, हुकूमत फाल नहीं होने देगी। मुल्तान में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का हुकूमत पर वार। हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। PTI को मालूम है कि अब उनको वोट नहीं पड़ेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का दफ्तर अवाम का दफ्तर है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल किए मगर हुकूमत फाल नहीं होने देगी। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और जो स्पेस उनको लेनी चाहिए थी वो उन्होंने अवामी सतह पे तो जरूर हासिल की है, लेकिन सियासी सतह पे वो अपनी स्पेस को लूज करते चले जा रहे हैं। और जब आपके सियासी प्लेटफॉर्म पे आप स्पेस लूज करते हैं तो फिर इलेक्शनों में कामयाबी नहीं होती और इलेक्शनों में फिर रिजल्ट्स वो नहीं आते जो जिसकी तवक्को होती है एक जमात को। इमरान खान साहब को ये कहना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली कि आप एतमाद का वोट लें और उन्होंने जिस तरह से एतमाद का फिर वोट लिया वो आपके सामने है। और जो उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा दिया गया है वो एक बहुत बड़ा ओहदा है। नाज़रीन, अहम खबर दें आपको, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है। मुआहदे के तहत चीनी की अदम फ्राहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया। शुगर मिल्स में हसीब वकास शुगर मिल अलीपुर, तांदियावाला शुगर मिल सरनावा शामिल। ब्लैक लिस्ट की गई शुगर मिल्स आइंदा किसी भी टेंडर में शिरकत नहीं कर सकेंगी। शुगर मिल्स ने TCP मुआहदे के तहत चीनी फ्राहम नहीं की। आपको बता रहे हैं, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। मुआहदे के तहत चीनी की अदम फ्राहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट किया गया।
اور ملتان میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ایک ہفتے میں چینی کی فی کلو قیمت 10 روپے فی کلو تک بڑھ گئی۔ مزید تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں چینی ایک بار پھر عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ عام مارکیٹ میں چینی کا ریٹ 100 روپے سے بڑھ کر 110 روپے فی کلو ہو گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 500 روپے اضافہ ہونے سے 100 کلو گرام چینی کی بوری 9400 سے بڑھ کر 9900 روپے تک جا پہنچی۔ ابھی رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چینی کا 120 سننے میں جو آ رہا ہے 120 روپے کی آواز کروا کے گئے ہیں۔ اب وہاں پہ بتائیں کیا کریں گے؟ اب غریب آدمی بیچارہ کدھر جائے گا؟ مشکلات تو غریب آدمی کے لیے جو بیچارہ تازی کمانے والا ہے۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا فی کلو ریٹ 68 روپے مقرر ہے، مگر گزشتہ ایک ہفتے سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی غائب ہے۔ عام مارکیٹ سے مہنگی چینی خریدنے کی سکت نہ رکھنے والے شہری شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ ایک ہفتے سے نہیں مل رہی، نہ چینی، نہ آٹا، نہ گھی، کوئی چیز نہیں مل رہی یہاں پہ۔ سٹور پہ جب بھی آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے ان پہ۔ جس طرح چینی، آٹا، گھی، دالوں کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اب 4 سے 5 دن میں 5 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ آگے رمضان شریف میں 10-15 دن رہ گئے ہیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ 15-20 روپے مزید اضافہ کر دیا جائے گا تو عوام کہاں جائے گی؟ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرے اور یوٹیلیٹی سٹور پر وافر مقدار میں چینی دستیاب کی جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ریاض سریرہ طارق کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ مہنگائی پر ہی بات کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں چینی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ مارکیٹ میں چینی 100 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی ہے۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ عاشر بتائیے گا۔ جی، ڈیرہ غازی خان میں چینی عوام کی پہنچ سے دور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مارکیٹ میں بات کی جائے چینی کی تو مارکیٹ میں 100 روپے کلو کے حساب سے چینی فروخت ہو رہی ہے، جس کے باعث جو شہری خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہریوں سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے، چینی کیسے آپ کو مل رہی ہے، کیا کہیں گے؟ چینی بہت مہنگی ہے، سب چیز بہت مہنگی ہے بھائی جان۔ عوام کے لیے سہولت ہونی چاہیے۔ غریب آدمی 500 کماتا ہے، کدھر کھائے گا؟ ابھی میں سودا لیا، 2000 کا سودا لیا، 500 دیوار کماتا ہے، کیسے پوری ہوئے گا؟ حکومت کا مہربانی ہے، ریکویسٹ ہے، ہمارے عوام کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، کوئی ریکویسٹ لینا چاہیے۔ غریب عوام ختم ہو رہی ہے، زندگی سے تنگ آ گئی ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، چینی کیسے مل رہی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو چینی ہے وہ مل رہی ہے 100-110 روپے کلو کے حساب سے، مطلب اچھی بھی چینی مل رہی ہے وہ، اور جو ہمیں سستی ملتی ہے یا سہولت کے ساتھ ملتی ہے جو، وہ بہت ہی باریک ریت کی طرح ہوتی ہے، نمک کی طرح۔ دوسرا ایک بندہ اگر 500 کما لیتا ہے، ایک مزدور کی دہاڑی 600 ہے، 700 ہے، اور 700 میں گھر کا راشن لے گا، بچوں کی فیسیں دے گے، بجلی کا بل بھرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، اس سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس حکومت کی وجہ سے کافی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو کمی ہونی چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اور جتنی بھی زیادہ کمی ہو سکے ہونی چاہیے، ایک غریب بندے کو، تھرڈ کلاس بندے کو فائدہ ہونا چاہیے سر۔ مارکیٹ میں چینی کی جو قیمت ہے عاشر آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کریں گے وہاڑی کا۔ وہاڑی میں پنجاب فوڈ نے عوام تک جعلی دودھ کی ترسیل کو ناکام بنا دیا۔ فوڈ اتھارٹی کا کرم پور روڈ لٹن میں ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا۔ جعلی دودھ تیار کرنے پر فیاض ملک کلیکشن سینٹر کو سیل کر دیا گیا۔ دوران کارروائی 1100 لیٹر مضر صحت دودھ کو تلف کر دیا گیا۔ وہاڑی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر پنجاب فوڈ نے عوام تک جعلی دودھ کی ترسیل ناکام بنا دی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کا کرم پور اور لوڈ روڈن میں ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا۔ جعلی دودھ تیار کرنے پر فیاض ملک کلیکشن سینٹر سیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں دوران کارروائی 1100 لیٹر مضر صحت دودھ کو تلف کر دیا گیا ہے۔ وہاڑی سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر پنجاب فوڈ نے عوام تک جعلی دودھ کی ترسیل کو ناکام بنا دیا۔ آپ کو بتائیں بہاولپور میں اسپیشل ایجوکیشن کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ حکومت کی جانب سے اسپیشل ایجوکیشن کو بسز فراہم کی گئی اور نہ ہی ڈرائیور دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف طیب سیف سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بہاولپور میں ہم اگر بات کرتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے تو کافی حد تک معاملات بہتر چل رہے ہیں، لیکن جو یہاں پر سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جو کہ پرانی ہو چکی ہیں، ان کی ریپیئر کا کام ہونا باقی ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن کو بسز تو ملی، لیکن ان بسز کے لیے ڈرائیور اپروو نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے تمام جو بچے ہیں ان کو پک اینڈ ڈراپ کی جو سہولت ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی۔ اور ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں اسپیشل اسکیمز کی،
جو کہ ہر سال مانگی جاتی ہیں. تو گزشتہ سال صرف 3 اسکیمز اپروو ہوئی تھیں اور اس سال پہلے تو 8 اسکیموں کی پرپوزل بھجوائی گئی، لیکن اب اس پرپوزل کو بھی کم کر کے 4 اسکیموں تک محدود کر دیا گیا ہے. اس وقت ڈی او صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ بسز آپ کے پاس موجود ہیں لیکن ابھی تک پراپر ڈرائیور آپ کے پاس ہائر نہیں ہوئے اور بلڈنگز کی حالت بھی کچھ مخدوش ہے آپ کے پاس، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم. ہمارے پاس جو پہلے سے بسز ہیں ان کے لیے تو ڈرائیور موجود ہے، لیکن جو نیو بسز پرچیز ہوئی ہیں 6 بسیں اس سال پرچیز ہوئی ہیں، 19-20 کی اسکیم میں، اور کچھ پہلے پرچیز ہوئی تھی، ان نئی بسوں کے لیے ڈرائیور کی پوسٹیں ہیں وہ ویکنٹ ہیں، اور اس لیے ان بسوں کا بھی یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. وہ بسیں ہماری ویسے کی ویسے کھڑی ہوئی ہیں اور پرانی بسیں ہماری آن روڈ ہیں. پھر کیسے ڈرائیور بھرتی ہو جائیں تو وہ ہماری فنڈس ہیں ان کا پراپر یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے اور زیادہ بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو میم جو آپ کی بلڈنگز ناکارہ ہو گئی ہیں، خستہ حال ہو گئی ہیں، لیکن اس میں تعلیم کا عمل ابھی بھی جاری ہے، تو ان بلڈنگز کو کیسے بہتر کرنے جا رہے ہیں؟ حالانکہ کافی زیادہ بلڈنگز ہیں آپ کی پورے ڈویژن کے اندر، لیکن فنڈز آپ کے پاس اس حساب سے کم ہیں. جی ڈیولپمنٹ کے فنڈز ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں، یہ ڈی او کے اینڈ پہ نہیں آتے. ڈپارٹمنٹ ہر سال اپنے ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں منظور کرتے ہیں. تو اس سال بھی ہماری کچھ بلڈنگز ہیں جس میں ہماری احمد پور شرکیہ کی ایک بلڈنگ ہے، اس طرح منچن آباد سینٹر کی بلڈنگ ہے، اور بہاولپور کے ہمارا ڈیف اینڈ ڈیفیکٹیو ہیئرنگ اسکول ہے، HI بچوں کا، بوائز کا اسکول کا ہے، اس کی بھی بلڈنگ بھی، اور خاص پہ ہاسٹل کی بلڈنگ ریپیئریبل ہے. اس کا میں نے PC1 اور ایسٹیمیٹ بنا کے ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے، اور ڈپارٹمنٹ نے پرامس کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسکیم میں اس کو انکلوڈ کریں گے. نیکسٹ اسکیم کو اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا. اور اس وقت ڈرائیورز کو بھرتی کرنے کے حوالے سے اور نئی اسکیموں کو بنانے کے حوالے سے جو پرپوزل ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی گئی ہے، جو کہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید اگلی جو ADP اسکیم آئے گی اس کے اندر اپروو ہو جائے گا. لیکن اس وقت صورتحال یہی ہے کہ بہاولپور کے اندر جو اسپیشل ایجوکیشن ہے ان کو کچھ حد تک مسائل کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے، جس کو کور کرنے کی کوشش. پرپوزلز بھجوا دیے گئے ہیں. بیورو چیف طیب سیف، شکریہ. دوسری جانب چیف ٹریفک آفیسر جلیل عمران چارج سنبھالتے ہی متحرک، شہر میں ٹریفک کی روانگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں مہار عمران کی رپورٹ میں. نئے تعینات ہونے والے چیف ٹریفک آفیسر جلیل عمران غلیظی کا شہر میں ٹریفک بہاؤ کی صورتحال کو بہتر بنانے کا مشن جاری ہے. CTO کا کہنا ہے کہ شہر میں مختلف چوراہوں پر ٹریفک سگنلز کی بحالی کے لیے سروے کیا جا رہا ہے. جن چوکوں اور چوراہوں میں ٹریفک سگنلز کی ضرورت ہے وہاں اشارے لگائے جائیں گے. سگنلز کا ہم نے میٹنگ کی ہوئی ہے، ہم نے اپنے سروے کروائے ہوئے ہیں. جہاں جہاں سگنلز آلریڈی خراب ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ٹھیک کروائیں گے، اور DC صاحب سے اور کمشنر صاحب سے ہم کنسلٹ کر کے ان کو بتا کے اور وہ انشاءاللہ ٹھیک کروائیں گے. جہاں نئے بننے والے ہیں ان کا بھی ہم سروے کروا رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں. چیف ٹریفک آفیسر کا کہنا تھا کہ ٹریفک بلاک ہونے سے بچنے کے لیے وارڈنز کی زائد تعداد اور بیریئرز کا استعمال کریں گے. جہاں پہ زیادہ ٹریفک کا بہاؤ ہوتا ہے وہاں ہماری QRFP ہے، وہاں ہماری اسپیشل ٹیمیں بھی رش آورز میں جو ہیں وہ چلی جاتی ہوتی ہیں تاکہ وہ جو فلو ہے اس کو رکے نہیں اور ٹریفک چلتا رہے، پبلک کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. CTO جلیل عمران کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں آبادی بڑھ گئی ہے لیکن روڈ کشادہ نہیں ہوئے جس سے ٹریفک مسائل بڑھے ہیں. انہوں نے شہریوں سے بھی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے کی اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے دوران گاڑی کو اپنی لائن میں رکھیں. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ مہار عمران نواز، ملتان. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور مختوم جاوید ہاشمی ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی ہاں، 6 یونیورسٹیاں ہاشمی صاحب بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے دی ملتان کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا جس کے اوپر اس حکومت نے آ کر پورے ملک کی ترقی پہ پانی پھیر دیا ہے. اب میں ملکی حالات کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ہر محب وطن پاکستانی سے میری اپیل ہے. یہ اپیل مسلم لیگ نون کی نہیں ہے، یہ اپیل ایک سیاسی کارکن کی نہیں ہے، یہ اپیل ایک پاکستانی کی ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر پاکستانی کو کھڑا ہونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. یہ حکومت اپنی نالائکی کے بوجھ کی وجہ سے اب پاکستان کے مفادات کا سودا کرنے پر اتر آئی ہے. چونکہ یہ ملک ان سے چل نہیں رہا، معیشت کریش کر دی ہے، معیشت دیوالیہ کر دی ہے. جیسے گاڑی ناکارہ ہو جائے، اس کے تیل کے پیسے ختم ہو جائیں تو آپ اس کو 10 فٹ چلانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں کہ کوئی پیٹرول دے دے.
اور اس گاڑی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابھی یہ چل رہی ہے، آپ ہر چیز کا سودا کر کے اس سے جو بھی تیل ڈالے آپ کی عزت لے جائے، آپ کی خود مختاری لے جائے، لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ابھی گاڑی چل رہی ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے $500 ملین IMF سے قسط حاصل کرنے کے لیے اس حکومت نے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا وار ہے، اگر ہم نے اس کا راستہ نہ روکا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی بین الاقوامی سامراج اور IMF کی غلام ہو جائیں گی۔ میں PTI کے اراکین اسمبلی سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر ان کے اندر پاکستانیت کی رمق ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کے اس آرڈیننس کو مسترد کریں جو حکومت IMF کے شرط کے اوپر بلڈوز کر کے منظور کرانا چاہتی ہے، جس کا آرڈیننس جاری کرنا چاہتی ہے اور پھر اسے اسمبلی سے مہر لگوانا چاہتی ہے۔ اس اسٹیٹ بینک کے قانون کے ذریعے ہمارا قومی مالیاتی ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور عوام کو جواب دہ نہیں رہے گا، یہ IMF کو جواب دہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی معیشت کے مالک اور حکمران پاکستان کے عوام نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان کو قرض دینے والے ادارے اس کے مالک ہوں گے۔ پاکستان کی ترقی، گروتھ اسٹیٹ بینک کے دائرہ کار سے نکال دی جائے گی اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کے تمام عہدیداروں کو کوئی ادارہ پوچھ نہیں سکے گا۔ تو پاکستان کی خود مختاری پر یہ بہت کاری وار ہے جو حکومت اپنی نالائکی اور ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، چونکہ اسے $500 ملین چاہیے، اگر نہیں ملیں گے تو معیشت بیٹھ جائے گی، اب وہ ملک کا سودا کر رہی ہے۔ اسی طرح IMF کو راضی کرنے کے لیے 900 ارب کے مالیاتی اقدامات آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 73(1) واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو بھی منی بل ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ کرے گا۔ منی بل کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ Any money bill shall originate in National Assembly۔ اور وہی آرٹیکل 73(2) تشریح کرتا ہے کہ منی بل کسے کہتے ہیں۔ اس کی پہلی شق یہ ہے کہ any imposition, abolition, remission, alteration اور ریگولیشن آف any tax، کہ کسی قسم کا ٹیکس نافذ کرنا، کسی قسم کا ٹیکس ایبولش کرنا، کسی قسم کے ٹیکس کو استثناء دینا، کسی قسم کے ٹیکس کو ریگولیٹ کرنا، یہ سارا عمل منی بل کہلاتا ہے۔ اور منی بل کو سوائے قومی اسمبلی کے اوریجنیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ منی بل کی ناٹ اوریجنیٹ ان پریزیڈنسی، ان ایوان صدر۔ عارف الوی صاحب نے ایوان صدر کو POF بنا دیا ہے، پاکستان آرڈیننس فیکٹری۔ ہمیں تو یہ خیال تھا کہ وہ صرف واہ کے اندر اسلحہ بنتا ہے، لیکن اب ایوان صدر بھی پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے، جہاں سے روز نئے آرڈیننس تیار ہو کے نکلتے ہیں جو پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہیں۔ تو 900 ارب روپے کی ٹیکسیشن کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ کو ہوا تک نہیں لگنے دی جا رہی۔ پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے، بلڈوز کر کے، ایوان صدر سے آرڈیننس جاری کر کے 900 ارب کی ٹیکسیشن لگائی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی خود مختاری پہ حملہ ہے۔
पाकिस्तान के आइन पे हमला है। इस हुकूमत के नजदीक ना आइन की कोई हैसियत है, ना पार्लियामेंट की कोई हैसियत है, ना कौमी मालियाती खुद मुख्तारी की कोई हैसियत है जिसको आप अंदाजा कर सकते हैं जिस किस्म की ये कानून साजी कर रहे हैं। आज इन्होंने पाकिस्तान के एक और इदारे पे हमला किया है और वो हायर एजुकेशन कमीशन है। पिछले चंद सालों में हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए पाकिस्तान की आला तालीम जो है उसमें एक तब्दीली आई और 2013 में जब हम आए हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी हायर एजुकेशन कमीशन को मतरूक कर चुकी थी और खुद उनके अपने जो चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन लगाए हुए थे लगारी साहब, वो भी उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। उसकी फंडिंग खत्म हो चुकी थी। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के नौजवानों को आला तालीम देने के लिए इस इदारे में दोबारा रूह फूंकी। हमने इसका डेवलपमेंट बजट 13 अरब से बढ़ा के 46 अरब कर दिया। इसका जो टोटल बजट है वो 35 अरब से उठा के 110 अरब के करीब पहुंचा दिया। 3 गुना इजाफा किया इसके बजट में। पूरे पाकिस्तान में जामियात के कैंपसेस हर जिले में खोलने जैसे मंसूबे शुरू किए। पीएचडी स्कॉलरशिप्स को दोबारा शुरू किया। यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के नाम पे 10,000 पीएचडी स्कॉलर्स के लिए पैसा दिया और बेशुमार इसी तरह नॉलेज रिलेटेड इनिशिएटिव शुरू किए जिससे पाकिस्तान की आला तालीम में एक इनकलाब पैदा होना शुरू हुआ। पाकिस्तान के अंदर दोबारा रिसर्च पब्लिकेशंस का आया होने लगा। 2018 में ये हुकूमत आई, इसने हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर कुल्हाड़ा चलाया, उसके फंड्स काट दिए। दूसरे साल फिर फंड काट दिए और सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को अपाहज किया, फाइनेंशियली बैंकरप्ट किया। यूनिवर्सिटीज 200% तनख्वाह वजीर अपना फीस बढ़ाने में मजबूर हो गई। 200% फीसें बढ़ाई गईं जिससे गरीब बच्चों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ा। और अब फाइनली इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन को फेडरल गवर्नमेंट का एक डायरेक्टरेट बना दिया है। कमीशन को खत्म करके अमलन एक डायरेक्टरेट बना दिया है जिसमें चेयरमैन की मुद्दत 4 साल से 2 साल कर दी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बाइख्तियार कर दिया और मेंबर्स खत्म कर दिए और इस हायर एजुकेशन कमीशन को की हैयत और कॉम्पोजिशन खत्म करके और चेयरमैन को बरतरफ करके इन्होंने इस इदारे को भी तबाह करने से पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन को नहीं तबाह किया बल्कि हायर एजुकेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ये इतना बड़ा वार है जिससे हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। ये शख्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 3rd डिवीजन डिग्री स्पोर्ट्स कोटे पे लेकर आया है और लोगों को कहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं, उन्होंने तुम्हें डिग्री दी है क्रिकेट के ऊपर, तुम्हें एकेडमिक्स का क्या पता। आज नॉलेज इकोनॉमी जो दुनिया में बन रही है, जिसके लिए हमारे नौजवानों को हमने टेक्नोलॉजी देनी है, हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस देनी है, तुमने उसकी फंडिंग खत्म की, अब उसके इदारे को तबाह कर रहे हो। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून भरपूर एहतजाज करेगी। हम उन ऑर्डिनेंसेस को जो मनी बिल की जगह नाफिज किए गए उन्हें भी अदालत में चैलेंज करेंगे और इस हायर एजुकेशन कमीशन के ऑर्डिनेंस को भी अदालत में चैलेंज करेंगे क्योंकि ये मेल ऑफ आईडी पे मबनी है, बदनीयती पे मबनी है। ये हायर एजुकेशन के निज़ाम को इमरान खान के दोस्तों के कंट्रोल में देने के लिए वार किया गया है, तो इसके ऊपर भी हम अदालत के अंदर जाएंगे। फिर देख लीजिए, हमने 70 साल सुना कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर के ऊपर जंगें लड़ी, कश्मीर के ऊपर हमारे फौजी शहीद हुए,
और अब पार्लियामेंट को नहीं पता कश्मीर पे क्या होने लगा है। जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का वादा पूरा नहीं किया गया। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत IMF को खुश कर रही है। हम जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे के लिए वोट देने को तैयार हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और मखदूम जावेद हाशमी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।